حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بینک کرنٹ اکاؤنٹ۔ سعودی عرب کی ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے، اور آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ جی دوستو، آپ نے بالکل درست سنا۔ نبوت کے 13ویں سال میں جب مسلمان ہجرت کر کے ہجرت مدینہ پہنچے تو پینے کے پانی کی بہت قلت تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ اس کنویں کا نام بئر روما تھا۔ وہاں ان حالات سے پریشان ہو کر مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کی۔ کنواں چونکہ منافع خور تھا، منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا کہ میں اسے فروخت نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ یہودی کے سے کہا کہ پورا کنواں نہ صحیح، آدھے کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی نے اس پیشکش پر لالچ آ گیا اور وہ اس بات پر ایگری ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دن میں پانی مہنگے داموں فروخت کریں گے، اس طرح اسے زیادہ نفع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہ جاتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت مان پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان غنی سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی پیشکش کر دی۔ اس پر عثمان رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے اور کم و بیش 35,000 درہم میں پورا کنواں خرید لیا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران ایک مالدار آدمی نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کنویں کو دگنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس شخص نے کہا، میں 3 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اس سے بھی کئی گنا زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس طرح وہ شخص رقم بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ منہ یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک اس آدمی نے کہا کہ حضرت آخر کون ہے وہ شخص جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا رب مجھے 1 نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں خلافت میں اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا اور اسی دور میں ہی اسی باغ کی دیکھ بھال ہوئی۔ آل سعود کے عہد میں اس باغ میں کھجور کے درختوں کی تعداد تقریباً 1550 ہو گئی۔ حکومت وقت نے اس باغ کے گرد 4 دیواری بنوائی اور یہ جگہ میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پر رجسٹرڈ کر دی گئی۔ وزارت زراعت یہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کرتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرواتی رہی۔ چلتے چلتے اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقے میں اس باغ کی آمدنی سے ایک کشادہ پلاٹ لیا گیا۔ فندق عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ اس رہائشی ہوٹل سے سالانہ 50 ملین رحال آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت اور باقی آدھا حصہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ ذوالنورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اس عمل اور خلوص کی نیت کو اللہ رب العزت نے بارگاہ میں ایسے قبول فرمایا کہ اور اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جانیں اور مال اللہ تعالیٰ نے اپنی جنتوں کے بدلے خرید لیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی۔ سبحان اللہ ما احسن کا۔